رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری ایام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نصیحتیں بھی کر رہے ہیں اور وصیتیں بھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اور آپ کے سامنے وہ تمام آیات گزشتہ 3 خطبات سے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بھی اطلاع دے رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ کی آیت بھی اتر گئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت آپ کے اس دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہو جانے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات دی جا رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اطلاعات امت کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ اب جب جانے کا وقت بالکل قریب ہے، یہ آخری 3 ایام ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف وصیتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم وصیت، موت کے حوالے سے اپنی بات کو جاری رکھیں گے، لیکن ایک نہایت اہم وصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کی، کہا اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت، اور صرف لعنت کے الفاظ نہیں ہیں، دوسری روایت میں قاتل اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہودیوں اور عیسائیوں کو اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ۔ کون لعنت ڈال رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس وقت ڈال رہے ہیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ رسول نبی رحمت ہے۔ ایک فلسفہ تو بیان کیا جاتا ہے رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، بے شک ہیں، لیکن دوسری بات نہیں بیان کی جاتی کہ توحید کے اوپر اور شرک کے خلاف جو اقوال ہیں وہ کیسے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور ان کے اوپر جا کے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، ان کا بیڑا غرق کرے۔ اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو مسجد نہ بنانا، میری قبر کے اوپر سجدے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے یہ آخری ایام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات میں گزری ہے کہ وہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کے گئے ہیں پوری زندگی۔ کیا کسی نبی کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ فلاں کی عبادت چھوڑ دو، فلاں کی عبادت چھوڑ دو، فلاں کی پوجا چھوڑ دو اور میری عبادت کرنا شروع کر دو؟ نبیوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے، اور یہ قرآن کی آیات کا خلاصہ ہے کہ لوگوں کی عبادت چھوڑ کر کس ایک کی عبادت ہونا چاہیے؟ اللہ کی۔ سجدہ ہو، روزہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، رکوع ہو۔ ہمارے لوگوں نے اس حدیث کے اوپر بھی غور نہیں کیا۔ پھر ایک حدیث ہوتی یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ وصیتیں ہیں، جاتے وقت کے جو الفاظ ہوتے ہیں۔ ویسے تو رسول اللہ کی پوری زندگی کی باتیں دین ہیں، لیکن وصیت کے اندر اور نصیحت میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ آپ جب اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں تو گویا آپ اس کے اوپر فرض کر دیتے ہیں، اور جب نصیحت کرتے ہیں تو اگلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو قبول کرے نہ کرے، یہ اس کی مرضی کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ امت کو وصیتیں کر رہے ہیں، اور یہی جملہ ہی کافی تھا قبر پرستی، بت پرستی، حجر پرستی، شجر پرستی کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس چیپٹر کو اس طرح بیان کیا کہ قبروں پہ مجاور بن کے نہ بیٹھنا۔ ایک بات یہ تھی کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، ایک یہ ہے کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا۔ یہاں پہ بھی بات بس نہیں کی قبروں کو پختہ نہ کرنا، قبروں کو پکا نہ کرنا۔ یہ بات بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو حضرت علی کو حکم دیا، حکم علی کھڑے ہو جاؤ، جی اللہ کے رسول، جاؤ جزیرت العرب میں چل چلاؤ کا موسم ہے، جاؤ اب جزیرت العرب میں قبروں کا معائنہ کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول معائنہ کر کے کرنا کیا ہے؟ جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو مٹا کے برابر کر دو۔ یہ سنت ہے کہ قبر کوہان نما ہونی چاہیے، قبر زمین سے کچھ اوپر ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ایسی قبریں بنی، لیکن اس کی اونچائی ہونی کتنی چاہیے؟ ایک بلشت۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو مٹا کے برابر کر دو. وہ قبر کی یہ شرط نہیں رکھی جو قبریں پکی نظر آئیں. میں نے اور آپ نے اس چیپٹر اور اس موضوع کو بھی سمجھا نہیں. جی اہل حدیث ہیں جی دیوبندی ہم جی شرک نہیں کرتے. ہمارے اندر چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے شرک کا یا قبروں کو سجدہ کرنے کا. ہماری 1.5 فٹ اونچی بھی ہو تو خیر ہے. 1.5 2 فٹ اونچی قبریں بنائی جاتی ہیں. یہاں پہ قبر کی پختگی کی بات ہی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بعض لوگ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں مراد یہ تھی کہ جو قبریں پکی ہیں وہی ایک بلش سے اوپر ہیں. اس دور میں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پختہ ہوتی تھی انہی کا قد اوپر ہوتا تھا. لحدی قبروں کا رواج بھی تھا. شکی قبر بھی اسلام میں جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دونوں قبروں کے ماڈل موجود ہیں. لیکن عرب میں لحدی قبر ہوتی تھی تو وہ نیچرلی ایک بلشت کی ہوتی تھی. تو وہ ان کا یہ گمان ہے بعض محدثین کا چونکہ یہ حدیث ایک بلش سے اوپر کیا تو اس سے مراد صرف پکی قبریں تھیں. یہ بات بھی نہیں ہے. شکی قبروں کا رواج بھی تھا. اور رسول اللہ کی زندگی کے اندر مراد یہ تختے والی قبر ایک ہوتی ہے جس کے اوپر سلیبیں ڈالی جاتی ہیں جو برے صغیر میں رائج ہے. یہ قبر بنانا بھی جائز ہے. اور ایک وہ ہے جو عرب میں معروف ہے اور پاکستان میں بھی کسی حد تک بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ اس میں سلیبیں نہیں ڈالی جاتی. اس کے اندر قبر کھود کے ایک بغل بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر میت کو ڈال کے مٹی پوری کی پوری ڈال دی جاتی ہے. تو وہ بغل کا جو عمومی سائز ہوتا ہے وہ ایک بلشت ہوتا ہے. تو وہ قبر ایک بلش سے اوپر ہوتی ہی نہیں جو تختوں والی نہ ہو. ہاں تختے والی قبر کا جب آپ 1.5 2 فٹ نیچے میت کو ڈالتے ہیں تو پھر لامحالہ مٹی کتنی اوپر جائے گی؟ 1.5 2 فٹ جائے گی. تو یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں حضرت علی کو کہ ایسی قبر کی بھی اجازت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی اس قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچانا. اس کی وجہ سن لیں. بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. یہ دیکھ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ سروے رکھا تھا. ابھی آپ انٹرنیٹ اٹھائیے, آپ وہاں پہ لکھیے معروف مزارات کی تعداد کتنی ہے. آپ حیران رہ جائیں گے. اس وقت اسلامی دنیا میں معروف جو مزارات ہیں ان کی تعداد 20,000 سے زائد ہے. 20,000. یہ بڑے بڑے مزارات کی بات ہو رہی ہے. یہ چھوٹی قبروں کی چھوٹے آستانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. درباروں کی بات ہو رہی ہے. بڑے بڑے 20,000 سے زائد ہے. صرف کہاں پہ؟ امت محمدیہ میں. جس نبی نے یہ نصیحت اور وصیت کی کہ ایک بلشت اوپر اونچی جو قبر نظر آئے اس کو مٹا دو, ان کی امت میں 20,000 قبریں ہیں. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, ذرا غور کرو. اس زمین کی پشت کے اوپر کتنے نبی گزرے ہیں؟ 1,00,000 سے زائد تو گزرے ہیں نا. 24,000 40,000 اس تعداد کی بات چھوڑی. 1,00,000 سے اوپر گزرے ہیں. بتائیے ان 1,00,000 انبیاء میں سے کتنوں کی قبر معلوم اور معروف ہے؟ 1,00,000 نبی گزرے ہیں. اور اگر قبر پرستی کی اور قبر کی اسلام میں کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی قبروں کو محفوظ فرماتے اور معروف فرماتے اور لوگوں کو اس کی اطلاع پہنچاتے. زمین کی پشت کے اوپر کوئی امتی کتنا مرضی بڑا ہو جائے نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہے, سابقہ انبیاء کا بھی کوئی امتی کسی نبی کا امتی کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہاں ہیں قبریں انبیاء کی؟ آپ نے تو خود امتیوں کی بنا لی اور محفوظ کیا کہ معروف کیا کہ یہ معلوم ہونی چاہیے یہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے, یہ پیر تھے. اللہ نے جن کو چنا, اللہ نے جن کو سب سے بڑا بنایا اور جن کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹٹول کر جن کے سروں کے اوپر نبوت کے تاجوں کو سجایا, اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو لوگوں کی نظروں سے غیر معروف کر دیا, غیر معلوم کر دیا. حالانکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں زمین کی پشت کے اوپر ایک ہی کلاس ہے, ایک ہی کلاس کے بارے میں حدیث ہے. ہاں فضائل ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی کلاس ہے, وہ نبیوں کی کلاس ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے اوپر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا گیا. صرف نبی وہ کلاس ہیں کہ جن کی بدن کو بھی زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی, صرف نبی. ہاں آپ نے واقعات سنے ہیں احد کے, بدر کے, مختلف
علاقوں کے کہ ہم نے قبر کھولی 10 سال گزر گئے, کفن بھی میلا نہیں میت اسے, یہ اعزاز ہو سکتا ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ کسی بندے کی جسم کو اگر قبر کی مٹی کھا گئی ہے وہ برا ہے, یہ فلسفہ غلط ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس کو نہیں کھایا تو یہی ولی اللہ ہے, یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے. یہ اعزاز ضرور ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ضرور ہے, لیکن یہ اسپیشلٹی اور یہ خصوصیت صرف نبیوں کی ہے. اب آپ ذرا غور کریں, جن نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی, ان نبیوں کی قبروں کو بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے. شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو, 16 انبیاء ہیں, 16 1 لاکھ میں سے, کہ جن کی قبروں کے بارے میں امکان ہے کہ شاید یہ حضرت دانیال کی قبر ہے, شاید یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے, شاید یہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے, اور یہ ساری باتیں کس کے ساتھ ہیں؟ شاید کے ساتھ. 6 انبیاء کے بارے میں کچھ یقین ہے کہ یہاں قبر ہے, اور صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کی قبر معلوم ہے, اور وہ نبی دنیا سے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. میری امت کے اوپر سجدوں کو حرام کر دیا گیا غیر اللہ کے لیے. ہاں, میری امت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کر دو, کہ یہ دن رات محنت مزدوری کر کے تمہیں بھی تمہارے بچوں کو پالتے ہیں, تمہارے حقوق کو ادا کرتے ہیں. اگر میں حکم دیتا اس امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کی ہوتی؟ خامد کو ہوتی. جب یہ حدیث بعض لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سجدہ بہت بڑا ظلم ہے غیر اللہ کے لیے, آگے سے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ دلائل ہیں, سجدے کی دلیل ہے کہ بھائی قبر پہ سجدے مت کیا کرو, شرک ہے. یار آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے. ایک بات یاد رکھیے گا, بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے, آدم کو جو سجدہ اللہ رب العزت نے کروایا ہے وہ عبادت کا سجدہ کہ تعظیم کا سجدہ ہے؟ اشرف المخلوقات ماننے کا سجدہ ہے کہ عبادت کا سجدہ ہے؟ اشرف المخلوقات تھے, آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو یہ بات سمجھائی کہ تم سے افضل مخلوق پیدا کر دی گئی ہے, تعظیم کرو, احترام کرو, اکرام کرو. اسی لیے انسان عبادت کرتا ہوا فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے, اور اگر نافرمانی کرے تو ابلیس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, ابلیس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جو بڑکاتا بندہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, اور جو کبھی سجدوں سے سر نہیں اٹھاتے پوری زندگی, انسان ان سے بھی افضل ہو سکتا ہے. جی ہاں, اعمال کی وجہ سے. اور پھر فرشتوں کا سجدہ کیا دلیل بنتی ہے انسانوں کا سجدہ کرنے کی؟ پھر کہتے ہیں حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا تھا, وہ سجدہ بھی کیا عبادت کا تھا کہ تعظیم کا تھا؟ اور پھر یہ سابقہ امتوں کے لیے اگر تعظیماً سر کو جھکانا, تعظیماً عبادتاً نہیں, روا بھی تھا, تو امت محمدیہ کے اندر جب دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین چن لیا گیا, اس دین اسلام میں اس تعظیم کے سجدے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا. حرام ہے. اچھا, جو لوگ ان کے علماء ہیں وہ یہ بات اب کہنا شروع ہو گئے ہیں حرام ہے, تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے, لیکن ان کا آگے سے استدلال دیکھیے, یہ جی اب تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں تو پھر شرک نہیں ہے. جب امت کے اندر اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا اور سجدے کو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا, اب یہ عمل غیر اللہ کے لیے ہوگا تو شرک ہے.